النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. کل کی آیات کے اندر فرشتوں کی عبادت اور ان کی حمد و ثنا کے تعلق سے ذکر ہوا تھا. آج بھی اسی تعلق سے ذکر ہے. شان یہ ہے کہ پاکی بولیں یعنی حق تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، یا نماز ادا کرتے ہیں یا حمد کرتے ہیں، رات اور دن بے سلسلہ توڑے یعنی رات دن امر الہی کی تعظیم میں برابر گزارتے ہیں اور سست اور ضعیف نہیں ہوتے. یہاں یہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں کی عبادت اور اللہ کی حمد بیان کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی آرام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں. انہیں نیند نہیں اور کوئی ضرورت نہیں. اب حق تعالیٰ مشرکوں کی نادانی بیان فرماتا ہے، یعنی اے مشرکو، تم بتوں کو خدا کہتے ہو اور خدائی کو یہ بات لازم ہے کہ ممکنات پر قدرت رکھتا ہو، اور تم جانتے ہو کہ بتوں کو قدرت نہیں ہے. تو اس بے قدرتی کے باوجود ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا کافروں نے بنا لیے بہت سے معبود زمین کے اجزاء سے. جتنے بھی بت ہیں زمین کے کسی جز سے بنے ہوئے، یا تو پتھر کے بنے ہیں، یا سونے کے بنے ہیں، یا پیتل کے بنے ہیں، یا مٹی کے بنے ہیں، زمین ہی کی کسی جنس سے بنے ہوئے ہیں. جیسے سونے، چاندی، لکڑی، پتھر وغیرہ جو کچھ پیدا کر لیں، یعنی کسی چیز کو پیدا کر سکیں، یا یہ کہ مردے کو زندہ کر سکیں. ظاہر ہے کہ جو بھی کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ اجر و ثواب ہی کے لیے کرتا ہے. بھئی آج دنیا کے اندر ہر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے، یعنی پوجا کرتا ہے. اور جب وہ پوجا یا عبادت کرتا ہے تو یہ سوچ کر ہی کرتا ہے کہ میری ضرورتیں یہ میری پوری کر دے گا، میری پریشانیوں کو ٹال دے گا. یہ سوچ کے ہی کرتا ہے نا، ویسے تو نہیں کرتا. صبح میں ایک جانے والا ایک بت خانے کے آگے ہاتھ جوڑ کر جو کھڑا ہوا ہے تو مقصد کیا ہے اس کا؟ دماغ کے اندر یہی تو موجود ہے کہ میں اپنے کام پر جا رہا ہوں، میرا کام صحیح چلنا چاہیے، یا میں سفر پر جا رہا ہوں، میرا سفر صحیح ہونا چاہیے، حفاظت سے واپس آنا چاہیے. تو اس کا مقصد یہی ہے. تو گویا وہ اس بت کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نفع اور نقصان پہنچائے گا، یہ فائدہ پہنچائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے وہ خود اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ابھی کسی بھی بت کے پوجنے والے سے یہ کہو کہ یہ جو تمہارا خدا ہے اپنے اوپر سے مکھی کیوں نہیں اڑاتا، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تم عجیب انسان ہو، یہ پتھر کا ہے کیسے اڑا دے گا. اب جب مکھی نہیں اڑا سکتا تو تمہیں نقصان اور فائدہ کیسے پہنچائے گا؟ تمہاری عقل میں یہ نہیں آتا ہے یا نہیں؟ بھئی جب اپنے اوپر کی مکھی نہیں اڑا سکتا تو تمہیں فائدہ کیسے پہنچائے گا؟ اس کو ذکر کیا ہے. ظاہر ہے جو بھی کسی کی عبادت کرتا ہے تو اجر و ثواب ہی کے لیے کرتا ہے، تو اس کا یہ عقیدہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے معبود کو اجر و ثواب دینے پر قادر مانتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو دنیا میں اجر و ثواب نہیں ملتا، تو اب ان کا اجر و ثواب انہیں آخرت ہی میں ملے گا. بت تو انہیں دے نہیں سکتے، اب رہ گیا ان کا تو وہ سب آخرت میں ہے ان کا. تو اب جو ان بتوں کو معبود مانتے ہیں ان کا یہ معبود ماننا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ وہ بتوں کو حیات آفرینی اور زندگی دینے پر قادر مانے. تو یہ مشرکین کی کتنی بڑی جہالت ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہوئے یہ نہیں مانتے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کسی بھی بت کے پوجنے والے سے یہ پوچھو کہ سب کا مالک کون ہے، کیا بتائے گا وہ؟ ایک دہریہ کو چھوڑ کے سب یہ کہتے ہیں ایک، بولتے نہیں بولتے. دہریہ نہیں مانتا، باقی سب کہتے ہیں کہ ایک.
تو دوسری طرف اپنے باطل معبودوں کے تعلق سے ایسے خیالات وابستہ کر لیے ہیں جن سے ان معبودوں کے لیے بھی مردوں کو زندہ کر دینے کا اعتراف جھلکتا ہے۔ ان نادانوں کے دماغ میں یہ حقیقت بھی نہ آ سکی لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدۃ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر ہوتے زمین و آسمان میں بہت سے معبود جو ان کے کاموں کی تدبیریں کریں۔ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے انداز میں سمجھائے دیتا ہوں، نماز پڑھانے کے لیے کتنے اماموں کی ضرورت ہے؟ ایک وقت کی نماز پڑھانے کے لیے کیا امام چاہیے؟ اگر 2 ہو جائیں تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اگر 2 امام ہو جائیں تو نماز نہیں ہوگی، سب کو نیت ایک ہی امام کی کرنی پڑے گی، اور جب ایک امام کی نیت کر لی تو دوسرا بیکار، اس کی ضرورت نہیں، اور جب ضرورت نہیں تو امام نہیں مقتدی ہوگا۔ اسی چیز کو بتا رہے ہیں، سوا تو ضرور برباد ہو جاتے آسمان و زمین اور ان کا کام خراب ہو جاتا۔ بھائی 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو ایک کچھ اور کہے گا، ایک کچھ اور کہے گا، دونوں کی صلاح ایک تو نہیں ہو سکتی۔ دونوں کی صلاح، ایک کہے گا رات ہوگی، دوسرا کہے گا دن ہوگی، ایک کہے گا بارش ہوگی، دوسرا کہے گا سوکھا ہوگا یا برف پڑے گی، تو سارا نظام درم برم ختم۔ گھر کے اندر اگر 2 مالک ہو جائے تو گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ گھر کا نظام اگر صحیح طریقے سے چلانا ہے تو ایک ہی کا حکم چلے گا، تبھی نظام صحیح چلے گا۔ اگر 2 کا چلنے لگا تو 2 چولہے ہو جائیں گے گھر میں، ایک نہیں رہے گا، رہ جاتا ہے۔ جب 2 کی حکومت قائم ہوتی ہے تو چولہے گھر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ 2 ہو جاتے ہیں، ایک نہیں رہتا۔ پھر ایک اسی وقت تک رہتا ہے جب تک ایک کی حکومت رہتی ہے۔ تو ایک گھر میں اگر 2 حاکم ہو جائیں تو چولہے 2 ہو جایا کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اگر 2 حاکم یا 2 سے زیادہ ہو جائیں تو مجھے بتاؤ دنیا چل پائے گی؟ اس واسطے کہ اگر سب خدا کسی مراد میں موافق ہوتے ہیں تو ایک مقدور پر بہت سی قدرتیں طاری ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کام میں مخالفت کرتے تو وہ کام بغیر بنے توقف میں پڑا رہتا ہے۔ مخالفت کریں گے تو کام تو ہوگا نہیں، رکا رہے گا۔ رات ہے تو رات ہی رہے گی، دن ہے تو دن ہی رہے گا، بارش ہو رہی ہے تو بارش ہی ہوتی رہے گی۔ تو تمام عالم کا تدبیر کرنے والا ایک ہی چاہیے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس پر یوں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر بالفرض عالم میں تدبیر کرنے والے 2 خدا ہوں تو 2 حال سے خالی نہ ہوگا۔ ایک یہ کہ دونوں میں کوئی ایک تنہا نظام کائنات چلانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، پوری دنیا کا نظام چلانے کی قدرت نہیں ہو اس کے پاس اگر 2 ہیں، یا دونوں ہی قدرت رکھتے ہوں۔ پہلی صورت میں ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، بھئی کچھ قدرت اسے ہے کچھ اسے ہے، تو جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا محتاج ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صورت میں جب ایک سے کام چل سکتا ہے تو دوسرے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک سے کام چل جائے تو دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ بھائی نماز پڑھانے کے لیے ایک ہی امام کی ضرورت ہوتی ہے، تو 2 امام رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک ٹائم میں 2 امام ایک مصلی پہ کھڑے ہوں، نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت میں جب ایک سے کام چل سکتا ہے تو دوسرے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ بیکار ہوگا، اور وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا جس کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ مد فاصل یعنی بیکار ٹھہرا، اور جو بیکار ہوگا وہ خدا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ پس پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی جو پروردگار ہے عرش کا ان مشرکین کی من گڑنت باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ اولاد والا ہونے اور جورو اختیار کرنے سے پاک و صاف اور بے نیاز ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اپنی عظمت اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے سبب سے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ نہ پوچھا جائے گا جو بھی کرے، یعنی وہ کسی کے بھی سامنے جواب دہ نہیں۔ وہ مالک ہے، اس کے اوپر یہ لازم نہیں وہ کسی کو جواب دے، بلکہ اسے سب جواب دیں گے کیونکہ وہ سب کا مالک ہے۔
چنانچہ وہ اپنی مخلوق میں جو قضا اور فیصلے فرماتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور مخلوق سے ان کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کے غلام ہیں۔ ایک قول کے مطابق آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی قول اور فعل پر گرفت نہیں کی جائے گی اور مخلوق کے اقوال اور افعال پر گرفت ہوگی۔ المختصر، حکمت اور مصلحت دریافت کرنے کی بات الگ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس میں حکمت دریافت کرنا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے میں فائدہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نماز پڑھنے کا کیوں حکم دے رہا ہے، بلکہ اس کے فائدے جاننا چاہتے ہیں، وہی چیز بیان کی ہے۔ مصلحت دریافت کرنے کی بات الگ ہے، مگر حاکمانہ طور پر اس کے کسی فعل اور قول کے تعلق سے اس کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ حاکم بن کے سوال نہیں کر سکتے، حاکم تو وہ ہے، ہم تو مخلوق ہیں۔ بھائی آپ کی دکان میں ایک نوکر ہے، تو نوکر سے آپ پوچھ سکتے ہو کہ تو نے اتنے میں یہ چیز کیوں دی؟ نوکر پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ بولیے، نہیں پوچھ سکتا، اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اور اس کے سوا جو ہیں سب پوچھے جائیں گے اس کام کے تعلق سے جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب مملوک ہیں اور مملوک پر لازم ہے کہ اپنی باتوں اور کاموں کا حساب مالک کے ساتھ درست کر لیں۔ ذہن نشی رہے کہ الہیت جنسیت اور متولیت کا منافی ہے، یعنی جو الہ ہے اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ہم جنس ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سب آپ ہم جنس ہو یا نہیں ہو؟ آدمی ہو یا نہیں ہو؟ سب یا الگ ہو؟ تو وہی بتایا کہ جو الہ ہے اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور یوں ہی الہ ہے وہ کسی کا مسئول اور جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ تو آخر مشرکین نے کس دلیل کی بنیاد پر غیر خدا کو خدا قرار دیا؟ یہ لوگ اپنے خدا سے سوال کرتے کہ نہیں کرتے کہ تو نے ایسا کیوں کر دیا؟ کرتے نہیں کرتے؟ ناٹکوں میں کرتے ہیں یہ لوگ، کھلے عام کرتے ہیں، جبکہ اللہ سے آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مالک ہے، جیسا چاہے کرے۔ ہاں، اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو عزیز و دوستو، ان آیات کے اندر کل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اور اگر دو کو مانو گے تو دوسری دنیا بھی مانو گے۔ ایک ملک میں دو بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہوگا نا۔ اگر دو بادشاہ ہیں تو دو ملک ہوں گے۔ تو اگر دو خدا مانتے ہو تو دو دنیا ہونی چاہیے، دوسری دنیا کہاں ہے پھر؟ دوسری دنیا ہے نہیں۔ جب دوسری دنیا نہیں ہے تو دوسرا خدا بھی نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اب دوسری چیز یہاں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ جب اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے کاموں کے لیے سوال بھی کرے گا، پوچھے گا ہم سے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، تو ہمیں جواب دینا پڑے گا یا نہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ اللہ حق نے جو احکام دیے ہیں ان پر ہم چلتے ہیں؟ ان پر ہم چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جب عمل نہیں کرتے تو کل جو روز حساب ہے جس پر ہمارا اور آپ کا یقین ہے، قیامت کا دن، اس دن ہم حساب و کتاب کیسے دیں؟ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پیروی کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم سے اس کی حکم کی بجا آوری کریں، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اس کی عبادت کریں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ ایک قوم وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بت کو تراشا، وہ اپنی صبح اس وقت تک نہیں کرتی یا اپنی دکان کے اندر اس وقت تک وہ خرید و فروخت نہیں کرتی جب تک کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی نہ ہو جائے۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟
جب تک وہ اگر بتی جلا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک وہ کوئی کام نہیں کرتے. تم کتنے نادان ہو, کتنے ناسمجھ ہیں مسلمان کہ ایک غیر تو جب تک ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہو جاتا کوئی کام شروع نہیں کرتا, مگر مسلمان وہ ہے جس کا رب بارہا کہہ رہا ہے کہ تو صبح اٹھ کر میری بارگاہ میں جھک, میں تجھے بے پناہ رزق دوں گا, بے حساب رزق دوں گا, مگر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا جو ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اٹھ رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز نہیں ہوتا. تو مجھے بتاؤ تم ان سے گئے گزرے ہو یا نہیں ہو؟ گئے گزرے ہو یا نہیں ہو؟ وہ اپنے عقیدے کے مطابق ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا, مگر افسوس ہے تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا رزق صبح میں ملنے والا ہے اور ہماری ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہونی چاہیے, رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہونی چاہیے, لیکن ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر نہیں کرتے. ہماری آنکھ 9 بجے کھلتی ہے, 8 بجے کھلتی ہے, 10 بجے اٹھتے ہیں, ہماری صبح 10 بجے ہوتی ہے. کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں؟ کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اتنا یاد رکھیے, ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہم جنت میں جائیں, لیکن میرے عزیز و دوستو جنت میں جانے کے لیے جنت کا کچھ سامان بھی تو ہونا چاہیے. تم سے بستر چھوڑ کے خدا کے گھر میں نہیں آیا جا سکتا, تو خدا تمہیں قبر سے نکلنے کے بعد جنت کیسے دے دے گا؟ وہ بھی تو پوچھے گا کہ تم بستر چھوڑ کے کبھی میرے گھر میں آئے تھے, کبھی میرے آگے جھکے تھے, کبھی میری بارگاہ میں سجدہ کیا تھا, یا ویسے ہی جنت لینے آ گئے؟ جنت فری میں تو ملتی نہیں ہے. آپ کی دکان پر اگر میں چلا جاؤں تو ہر چیز فری میں دے دو گے مجھے؟ امام صاحب سمجھ کر ایک آدھ چیز دے دو, بات الگ ہے, لیکن ہر چیز تو فری نہیں دو گے. اگر روزانہ میں آپ کی دکان پر 1 دن دے دو گے, 2 دن دے دو گے, تیسرے دن تو آپ مجبوراً کہو گے کہ امام صاحب ہر چیز فری میں نہیں آتی, اب تو آپ کو پیسے دینا پڑیں گے. آپ نے تو روز کا معمول بنا لیا. اس طریقے تو پوری دکان آپ نے اٹھا کر کے لے جاؤ گے فری میں, پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو جب آپ اپنی دکان سے ایک چیز فری میں نہیں دے سکتے تو رب آپ کو اتنی عالی شان جنت کیسے دے دے گا فری میں؟ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 گانا نماز ادا کریں. آپ کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے, تعداد بڑی تھی لیکن ابھی گھٹ رہی ہے, گھٹنی نہیں چاہیے, بڑھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز 5 گانا کی توفیق عطا فرمائے, اپنی مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کردگار ہمیں اور آپ کو سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, احکام قرآن اور احکام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.